حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے، گرد اس کے فوج کا دستہ۔ اگوں بچیاں کی جواب دیتا، اے چاچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ اے چاچا ایک دن تے اسرائیل علیہ السلام نے آکے وہ دی سنگی نو دینا ہی ہے نا، کنی دیر جیوندہ رہے گا، لہذا چاچا سانو دسو ابو جہل کیڑا ہے؟ فرمایا اچھا۔ حضرت عبدالرحمن نے ویکھیا بالکل سامنے کھلوتا ہے، گھوڑے اتے سوار ہے، سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ دم نکلے یار دے قدماں وچ، جد اکھیاں ویکھن یار والے، دم نکلے یار دے قدماں وچ، جد اکھیاں ویکھن یار والے۔ اے موت میرے ول تکدی رہے، میں تکدا رہواں سرکار والے۔ اے موت میرے ول تکدی رہے، میں تکدا رہواں سرکار والے۔ سجدہ کعبے نو ضروری ہے، حج دی ہوندی منظوری ہے۔ سجدہ کعبے نو
ضروری حج دی ہوندی منظوری پر دل دی وکھری مجبوری دل دی وکھری مجبوری اے جھکدا روے دربار والے دل دی وکھری مجبوری اے جھکدا روے دربار والے امت دے سکھ نل ستیے امت دا والی روندا اے امت دے سکھ نل ستیے امت دا والی روندا اے رب ویکھے اپنے یار والے رب ویکھے اپنے یار والے اس امت دے غم خار والے رب ویکھے اپنے مل کے پڑھو رب ویکھے اپنے یار والے اس امت دے غم خار والے کی دساں حال جدائی دا رو رو کے وقت لنگائی دا کی دساں حال جدائی دا رو رو کے وقت لنگائی دا اے کاش ظہوری او سونا ہے کاش ظہوری او سونا کدی ویکھے اس بیمار والے دم نکلے یار دے قدماں وچ جد اکھیاں ویکھن یار والے اے موت میرے ول تکدی روے میں تکدا رواں سرکار والے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثناء بعد حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار دو عالم مختار دو عالم امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا دے دولا مالک ہر دو سرا جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفاتاً درود و صلاۃ و السلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور خصوصاً دعوت اسلامی والا قافلہ اور تمام میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چوتھے سپارے دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ
بدر دے بارے وچ بیان فرمایا ہے۔ دو بزرگاں دا حکم سی، جناب بابا جی ضیاء اللہ صاحب اور ملک حاجی محمد صدیق صاحب دا، کہ ایس جمعے جنگ بدر دے بارے وچ کوئی بیان کرو، ذکر کرو۔ وعدہ کیتا، دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، مینوں بھی اور تمہانوں سب نوں سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ البتہ تحقیق مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے بدر دے اندر، اے نبی دے غلاموں تواڈی، حالانکہ تسی بالکل بے سرو سامانی دے عالم وچ تو انج کہہ لو بالکل کمزور سو، اپنا ہتھیار دے لحاظ نال، ساز و سامان دے لحاظ نال، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کو ڈرو اور فرمایا او دے شکر گزار ہو جاؤ، اللہ دے شکر گزار، تاکہ تسی او دا شکر کرو۔ فرمایا کہ مسلمانہ دی تعداد بدر دے میدان وچ بالکل تھوڑی سی، کنے 313 گنتی دے لحاظ نال 313 نبی دے غلام سن۔ حضرات محترم، جنگ بدر دا یہ جڑا واقعہ پیش آیا، ایدی اصل وجہ کی ہے؟ اصل وجہ وہی سی جدوں مکے وچ رہ کے اللہ دے حکم دے مطابق میرے تے تواڈے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے والیاں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داراں، برادری والیاں اور مکے دیاں لوکاں ایک جگہ تے جمع فرما کے فرمایا آؤ میری گل سن جاؤ، آؤ میری گل سن جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے، سرکار نے فرمایا اے مکے دے رہن والیو، دسو 40 سال ہو گئے نے تواڈے وچ مینوں زندگی گزار دیاں رہندیاں، میری زبان تو کدی جھوٹ سنیا ہوئے، کوئی غلط کام کردیاں ویکھیا ہوئے، کوئی رستے تو ہٹ کے میں کوئی کام کیتا ہوئے، کسے قسم دا بھی تواڈے نال دغا فریب دھوکا جھوٹ کسے قسم دا بھی عیب میں تواڈے سامنے یعنی تساں میرے وچ ویکھیا ہوئے تے دسو۔ سب نے بھیا کے زبان یہی کیا یا پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے سونے اساں ساری زندگی تواڈے وچ کسے قسم دا عیب ویکھیا؟ اچھی بولو، کسے قسم دا عیب ویکھیا نہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر تسی میری ہر گل نو تسلیم کر دیو، عیب نہیں ویکھیا، اور جیڑی گل تانوں کہاں کیا تسی منن واسطے تیار ہو؟ اگر میں تانوں کہاں کہ پہاڑ دے پچھلے پاسیوں تواڈے تے ایک بھاری لشکر حملہ آور ہون والا ہے، کیا تسلیم کرو گے؟ صاحب نے کیا ہاں سونیا تسلیم کریں گے۔ فرمایا اگر یہ گل مان دے ہو تے اے بھی مان لو کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے تے مینوں رب نے اپنا رسول تواڈے وال بنا کے بھیجیا ہے، میں تواڈے وال رسول بن کے آیا ہاں۔ فرمایا جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دیو، جنہ بتاں دے اگے تسی جھک دیو، جیڑیاں مورتیاں تساں بنا کے اپنے سامنے رکھیاں نے، فرمایا اے پوجا دے لائق نہیں، اے عبادت دے لائق نہیں، اے سجدے دے لائق نہیں۔ فرمایا عبادت دے لائق او ذات ہے جن نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جن نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا چھڑ دیو بتاں نو، چھڑ دیو بتاں نو، چھڑ دیو غیراں نو، فرمایا آؤ وحدہ لا شریک دے اگے جھک جاؤ۔ بتوں کی بندگی کے، بتوں کی بندگی کے
دام سے آزاد ہو جاؤ۔ بتوں کی شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے نقشہ پیش کیتا، بتوں کی بندگی کے، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ جدوں میری سرکار نے اسلام دی دعوت دیتی اور بتاں کولوں منع کیتا کہ بت عبادت دے لائق نہیں، بت پوجا دے لائق نہیں، بت سجدے دے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے جڑی سجدے دے لائق ہے، عبادت دے لائق ہے، پوجا دے لائق ہے۔ پھر اللہ کریم نے بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا، اے سونیا، اے کملی والے آؤ، بدوہا دے چہرے والے آؤ، واللیل دیاں پیاریاں گلفاں والے آؤ، والفجر دی پیاری پیشانی والے آؤ، یاسین دیاں سونے تے مبارک حسین دنداں والے آؤ، والعصر دے پیارے زمانے والے آؤ، لا عمرو کا دی سونی تے پیاری جان والے آؤ، ید اللہ دے نورانی حسین ہتھاں والے آؤ، وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے آؤ۔ اے سونیا، اے میرے محبوبہ، تسی اعلان فرما دیو، تسی کہہ دیو، قل هو اللہ احد، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا محبوبہ تسی فرما دیو، اللہ ایک، اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز۔ اس مقام پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان بریلوی آپ فرماندنے کہ قل کہہ کے، عمران بھائی قل کہہ کے اپنی بات زبان سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات زبان سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ فرمایا محبوبہ تسی فرما دیو، تسی اعلان کر دیو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، او کسے دی اولاد نہیں، نہ ہی دی کی اولاد ہے، پھر او دا کوئی بھی ہمسر نہیں، او دے برابر دا نہیں۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، جدو میری سرکار نے دعوت اسلام دیتی، ابو لہب بولیا، ابو لہب کون سی؟ میرے مصطفیٰ دا رشتے وچ چاچا لگدا سی، چاچا لگدا سی، بولیا کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سانو اس واسطے بلایا ہے جا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے ابو لہب پونکیا بولیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا تو اس واسطے سانو بلائے، تو اپنا نواں دین شروع کر دیتا ہے، جا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ جڑی انگل نال اشارہ پیا کرنا ہے، جدوں قدرت دیاں نگاہاں نے ویکھیا، رب نے فرمایا اے سونیا محبوبہ، اس بے ایمانو تساں جواب نہیں دینا، ایدہ جواب میں انہوں دیاں گا۔ رب نے پھر کیسا جواب دیتا؟ اللہ کریم نے پوری صورتی اس بے ایمان ابو لہب دی مذمت وچ نازل فرما دیتی،
پوری صورت ہی نازل فرما دی تھی. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. کی مطلب؟ مفسرین کرام فرماندے نے دوواں ہاتھاں تو کی مراد؟ رب نے فرمایا اے ابو لہب دو ہاتھے کتلے رہ گئے، تو پورے دا پورا تباہ و برباد ہو جائے، پورے دا پورا تباہ و برباد ہو جاؤ. اللہ کریم نے اپنے محبوب دے دشمن نو خود جواب دیتا. آخر وقت گزردا گیا، دن با دن مسلمانہ دی تعداد ودی جا رہی ہے. کدی کوئی ایمان لے آ رہی ہے، کدی ابو بکر صدیق ایمان لے آ رہے ہیں، کدی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آ رہی ہیں، کدی مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لے آ رہے ہیں، کدی حضرت زید ایمان لے آ رہے ہیں، کدی حضرت بلال حبشی ایمان لے آ رہے ہیں، کدی حضرت عثمان غنی ذوالنورین ایمان لے آ رہے ہیں، کدی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی میرے مصطفیٰ دے چاچا جان نے حضرت امیر حمزہ ایمان لے آ رہے ہیں، کدی جناب والا عمر فاروق اعظم ایمان لے آ رہے ہیں، کدی کوئی نبی دی غلامی وچ آ رہی ہے، کدی کوئی آ رہی ہے، کدی کوئی ایمان لے آ رہی ہے. آخر جناب والا اپنا جس ویلے مشرکین مکہ ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ وغیرہ ولید جدو انہوں نے منظر ویکھیا کہ دن بدن مسلمانوں دی تعداد ودی جا رہی ہے، آخر وچوں بڑے سڑتے جا رہے ہیں. کافر بولو ذرا، سڑتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں. مشرکین مکہ جلتے جا رہے ہیں کہ حسد بغضی اگ ودی جا رہی ہے کہ ایک ہی بندہ پیا ایک ہی ہو رہی ہے. کدی کوئی ایمان لے آ رہی ہے، کدی کوئی مسلمان ہو رہی ہے. آخر مسلمانوں 13 سال، کنے بولو اچھی بولو، 13 سال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکے وچ گزارے. نبوت دے 40 سال نبوت دے اعلان تو پہلے. اور یاد رکھو نبی جڑا ہوندا ہے پیدا ہوندیاں ہی نبی ہوندا ہے، پیدا ہوندیاں ہی بولو نبی ہوندا ہے. بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تے ادوں ہی نبی ساں جدوں حضرت آدم علیہ السلام دے بت نو تیار کیتا جا رہا سی، اجے آپ وچ روح داخل نہیں کیتی گئی. میں تے ادوں ہی نبی ساں، میری نبوت ادوں ہی چمکاں مارتی سی. معلوم ہو گیا نبی پیدا ہوندے ہی نبی ہوندا ہے. 13 سال نبوت دے اعلان دے کتھے گزارے؟ 40 پہلے سال دے 13 بعد وچ مکے وچ گزارے. جسلے مکے وچ 13 سال نبوت دے اعلان دے گزرے تے جناب والا کافر بے ایمان بڑے پریشان ہوئے. آخر دن بدن مسلمانوں نو زیادہ تو زیادہ تنگ کر دے جا رہے ہیں. کدی کسے نو کوئی سزا، کدی بلال حبشی نو مار دینے پہ، کدی عثمان غنی نو سزاواں دے رہے ہیں، کدی حضرت خبیب نو تکلیفاں دے رہے ہیں، کدی کوئی صحابی مار کھاندا پیا، کدی کوئی نبی دا غلام مار کھاندا پیا. پر ہر صحابی دا عقیدہ ہے، ہر صحابی دا ایمان ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت دی زبان ہے. آپ فرماندے نے کروں تیرے نام، کروں تیرے نام پہ جان فدا، آنکھوں کروں تیرے نام پہ جان فدا. ایک جان کیا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. ذرا تسی بھی مل جاؤ اور اے عقیدہ رکھو، حضور دی محبت رکھ کے اے مل کے پڑھ لو.
آقا سونیا اسی تیرے غلام اسی سنی حنفی بریلوی مسلمان تے تیرے نام تمہیں قربان اے محبوبہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا آنکھوں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہر صحابی پریشان دن بدن مشرکین مکہ مسلمانہ تے سختی کر دے جا رہے نے آخر آرڈر ہو گیا اللہ دی طرفوں اے محبوبہ ہن مکے وچوں مدینے والے ہجرت کر جاؤ مکے وچوں مدینے والے بولو ہجرت کر جاؤ اللہ اکبر جدوں اللہ کریم دا حکم ہویا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکے وچوں چلے نال ابو بکر صدیق نو لے لیا تے اپنے بستر تے مولا کائنات نو لٹا دیتا آخر چل بے تے بے ایمان کافر جڑے نے کیرا پا کے سرکار دے مکان دا کھلو گے نے آخر مسلمانوں جدوں میری سرکار نکلن لگے زمین کو مٹی اٹھائی سورہ یاسین دیاں پہلیاں آیتاں تلاوت فرما کے پھوک مار کے انہاں بے ایمانہ دیا سرہ میں مٹی پھینک دیتی سارے انے ہو گئے سارے کافر بولو اچھی بولو سارے کافر انے ہو گئے انہاں نو نظر نہیں آئے سرکار انہاں دے وچوں نکل کے چلے گئے نے نکل کے چلے گئے کتھے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکایا ہو صدیق اکبر نے فوراً دروازہ لایا ہو آخر مسلمانوں مخصرے کے پیارے صدیق نال چل پہ چل دیاں سفر کر دیاں پہاڑ تے تشریف لے گئے پہاڑ تے غارِ سور وچ کچھ دن گزارے پھر غارِ سور دے وچوں سفر شروع کیتا کدھر دا مدینے پاک دا چل دیاں سفر کر دیاں جدوں میری سرکار مدینے پہنچے مدینے والیاں نو خوشیاں چڑھ گئیاں مدینے والیاں نو چاہ چڑھ گئے جدوں میری سرکار مدینے پاک دے اندر داخل ہوئے نے پھر جناب والا بچہ خوش عورتاں خوش بچیاں خوش بچے خوش نوجوان خوش جڑے نبی دے عاشق سن سارے خوش نے پھر ہر ایک دی تمنا وے کہ میری سرکار میرے گھر اترن میرے گھر تشریف لے آن ہر ایک دی تمنا ہر ایک دی آرزو وے لیکن یاد رکھنا جتھے اللہ دا حکم سی ہوتے سواری نے جا بہنا سی میری سرکار فرماندے نے اے مدینے والے ہو چھڑ دیو میری سواری دی مہار جتھے انو اللہ دا حکم ہوئے گا اتھے جا کے رک جائے گی مرحبا سرور انبیاء مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آخر جناب والا حضور دی سواری کتھے جا کھلوتی حضرت ابو ایوب انصاری دے بوئے تھے حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے کھلو گئی کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی مل کے پالو کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویاں دا پرونا اے ساڈا
نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ آخر حضور دی سواری کتھے رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری دے بوئے تے۔ حضور مدینے پہنچے، مدینے والے حضور دے بڑے دیوانے بھی مستانے سن۔ آخر مدینے وچ بھی کچھ منافقین دا ٹولا سی جڑے ظاہری طور تے کلمہ پڑھ دے سن، لیکن اندرونی طور دے میرے نبی دے دشمن، حضور دے دشمن، اسلام دے دشمن، قرآن دے دشمن، نبی دے غلامہ دے دشمن، تے وچوں مشرکین مکہ دے نال ملے ہوئے سن، اور کچھ جسوس بھی انہاں چھڑے سن۔ آخر جو بھی مدینے دے حالات ہونے، مسلمانہ دے معاملات ہونے، انہاں جا مکے پہنچانے، مشرکین مکہ، ابو جال، ابو لہب وغیرہ انہاں تک پہنچانیاں خبراں۔ آخر مسلمانوں ابو سفیان قافلہ لے کے تجارت دا ملک شام وال گیا سی۔ کدھر گیا سی؟ ملک شام وال گیا سی۔ تے اس تو پہلا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عمرے دا ارادہ کیتا، عمرے واسطے حضور چلے۔ جدوں خبر پہنچی مکے دیاں لوکاں نوں، حضرت عثمان غنی نوں سرکار نے بھیجیا کہ حضور عمرے واسطے آ رہے نے، لہذا اجازت دیو۔ انہاں مشرکین مکہ نے کیا، اے عثمان تسی طواف کعبہ کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، تو انہوں اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نو اجازت نہیں، مسلمانوں نو اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی دے جواب کو قربان جاواں، آپ نے فرمایا او مکے دے رہن والے ہو، اگر میرے آقا علیہ السلام نو عمرے دی اجازت نہیں، طواف کعبہ دی اجازت نہیں، تے اپنے آقا کو بغیر عثمان بھی کعبے دا طواف نہیں کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا۔ عثمان ادو ہی عمرہ کرے گا، طواف کعبہ کرے گا جدو میرا کملی والا میرے نال ہو رہے گا۔ عثمان غنی نے جواب دیا۔ آخر انہوں نے کچھ سختی کی تھی، ادھر رولا پہ گیا کہ عثمان غنی انہوں نے شہید کر دیتا، لیکن میرے نبی نو پتا سی میرا نبی غیب دیا خبراں جانتا ہے، میرا نبی غیب دا علم جانتا ہے۔ میرے نبی نو خبر سی کہ میرا عثمان شہید نہیں ہویا، میرا عثمان شہید نہیں ہویا۔ آخر ایک مقام تے صلح حدیبیہ دا مقام، ایک مقام تے سارے صحابہ کو بیعت لئی قادی کہ اگر عثمان غنی نو مشرکین مکہ نے شہید کر دیتے تو دا بدلہ لینا ہے۔ آخر سب نے بیعت کی، آخر تے مولا علی شیر خدا، آخر تے عثمان غنی رہ گئے، وہ مکے وچ سن۔ سرکار نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو، اے نبی دا ہاتھ ہے، اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ بڑی ٹلی سبحان اللہ کی جائے، اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے نبی دا ہاتھ ہے، اے عثمان دا ہاتھ ہے، نبی دا ہاتھ، خدا دا ہاتھ، نبی دا ہاتھ، خدا دا ہاتھ، نبی دا ہاتھ، عثمان دا ہاتھ، عثمان دا ہاتھ، نبی دا ہاتھ، نبی دا ہاتھ، خدا دا ہاتھ۔ اور عثمان دی بیعت جڑی ہے، عثمان غنی دی بیعت نبی نے اپنے ہاتھاں تے کیتی ہے، بلکہ بظاہر نبی دی بیعت ہے، حقیقت اندر رب دی ہاتھاں تے بیعت ہے۔ بیعت ہو گئی۔ آخر عمرے دی اجازت حضور نو نہ ملی، واپس آ گئے مدینے پاک وچ۔ سرکار نو خبر پہنچی کہ ابو سفیان تجارت دا قافلہ لے کے کتے گیا ہے؟ ملک شام۔ سرکار نے اپنے مجاہد، اپنے غلام کچھ تیار کیتے کہ اس نے روکو، کیوں کہ انہوں نے سانو روکیا سی عمرے کو، انہوں نے سانو روکیا سی عمرے کو۔
اس نو بھی ابو سفیان دے کافلے نو روکیا جائے. آخر غلام تیار ہوئے تے وچ جاسوس بھی ہے. کیوں جی جاسوس بھی ہے سر. انہوں نے جا خبر پہنچائی ابو جہل کہ ابو جہل ایسا ایسا مسلمان تیاریاں پہ کر دینے ابو سفیان نو روکن دیاں مال لٹن دیاں اور او دے کول مال مکے دے اکثر لوکاں دا ہے جمع ہے لہذا کام دے بڑا خراب ہے. ابو جہل لگے ہی ابو جہل نبی دا دشمن سی. انہیں جناب جی لوکاں نو پڑکا کے تے تیار کیتا مصطفیٰ اور مسلمانہ دے خلاف. جس لئے خلاف کیتا ادھر جس لئے حضور دے غلام گئے نے ابو سفیان دے قافلے والا اونی دیر نو نکل گیا سی چلا گیا سی. آخر ابو سفیان نے کیا کہ سانو کوئی نقصان نہیں ہویا ابو جہل لہذا رہن دے اتھی ٹھپ دے گل. انہیں آکھیا نہیں اساں جنگ کرنی ہے لڑائی کرنی ہے پر میرے آقا علیہ السلام لڑائی واسطے مدینیوں نہیں سن نکلے بلکہ اور مقصد واسطے نکلے تاکہ ابو سفیان دے قافلے نو روکیا جائے. تے جس لئے چلے نے سامان بھی بالکل تھوڑا. جدوں پھر ادھوں خبر اپنا مکے وچوں خبر آگئی کہ ابو جہل بھی تیاریاں پہ کردہ جنگ. آخر سرکار نے فرمایا کہ جنہ کو سواری ہے سواری تے سوار ہو جاؤ جڑے پیدل نے پیدل چل پو جنہ کو کوئی تلوارہ ہے نہیں اکا دکا وہ تلوارہ لے لو. سامان بھی پورا نہیں سواریاں بھی پوریاں نہیں تے تعداد کنی ہے 313 یا کچھ اتے ہونگے. بہرحال جڑے مجاہدین سن انہاں دی تعداد 313 سی. ایک بڑی دوسری پڑھا صلاۃ والسلام علیہ حضرات گرامی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ویکھیا 70 اونٹ کنے 70 اونٹ نے حضور نے فرمایا ترے بندے ایک ہی اونٹ سے بہ جاؤ. کنے بولو اچھی بولو. ترے بندے ایک سواری تے بہ جاؤ. اللہ اگنی قربان جاواں. حضور علیہ السلام دی بھی سواری تے حضور نے اپنے نال ہور غلام لے لے آخر ساری اپنا سواریاں چل بیاں. حضور سواری اتے سوار نے جدوں حضور دی مدت اپنا سفر دی فاصلہ پورا ہویا سرکار سواریوں تھلے آؤں لگے. کیوں میرا نبی انصاف والا ہے میرا نبی عدل والے میرا نبی عادل ہے. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں ہن تہاڈی واری ہے میری واری پوری ہوگی ہن تہاڈی واری ہے. اللہ کیسا لجپال نبی ہے کیسا کریم نبی ہے کیسا عدل و انصاف والا نبی ہے. اور یہ سبق اسلام نے دیتا سانو کہ عدل کریا جائے انصاف کریا جائے. ہیرا پھیری بولو ہیرا پھیری دھوکا فراڈ نہ کریا جائے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چلتی ہے پیدل سواری پر غلام اللہ زندہ باد. آخر مسلمانوں میرے نبی کریم علیہ السلام کتھے پہنچے بدر دے میدان وال سفر جاری ہے. ایک صحابی عرض کر دینے سونے آؤ مینوں پتہ ہے بدر دے میدان دیاں کھواں دا بھی
کنویاں دا بھی مینوں پتہ ہے، ایک کنویں جڑا میٹھے پانی والا ہے، باقی سارے کھارے پانی نے۔ ادھروں جبریل علیہ السلام آگے اللہ دی طرفوں پیغام لے آئے، فرمایا عرض کیتی سونیا رب نے فرمایا ہے جویں اے تہاڈا غلام کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ یہ کہنے دے مطابق حالانکہ میرے نبی نو ہی پتا سی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام او کام کر دینے جدے وچ اللہ دی اجازت ہوئے، اللہ دا حکم ہوئے۔ اللہ کنی قربان جاواں جدوں بدر دے مقام دے پہنچے، اللہ اکبر، ادھر ابو جہل ہو رہی، پہلے لشکر لے کے ابو جہل کفار مکہ مشرکین مکہ پہلے ہی کھلوتے ہیں۔ ادھر میرے نبی علیہ السلام نے گنتی کی تھی 313 تے انہاں دی تعداد 1000 دے لگ بھگ، 1000 دے لگ بھگ، اللہ اکبر۔ پھر ادھر ریتلی زمین ہے، ادھر ڈاڈی زمین ہے، اللہ دی شان رب تعالیٰ نے بارش پا دی تھی، بے ایمانہ والا چکڑ ہو گیا تے ریت جڑی اپنی جگہ تے سیٹ ہو گئی، زمین ڈاڈی ہو گئی۔ رب نے اپنے محبوب دے غلامہ دی بولو مدد فرمائی۔ پھر مزیدار گل کہ میری سرکار نے ایک دن پہلا جنگ ہون تو بولو جنگ ہون تو ایک دن پہلا زمین تے نشان لائے، زمین تے بولو اچھی بولو، زمین تے نشان لائے، فرمایا کل اس جگہ تے فلاں بن فلاں کافر مرے گا، کل اس جگہ تے فلاں بن فلاں کافر مرے گا، کل اس جگہ تے فلاں بن فلاں کافر مرے گا، کل اس جگہ تے فلاں بن فلاں مشرک مرے گا۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے جس جس مقام تے، جس جگہ دے، جس جگہ تے، جس کافر دے نشان لائے سن، اسے مقام تے، اسے جگہ تے اوہو کافر مرے آئے، نہ ایتر ہو کے مرے آئے، نہ ایتر ہو کے مرے آئے۔ جدے نشان لگے نے اسے مقام دے اوہو کافر بولو مرے آئے۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے نشان لگ گئے پھر صبح ہوئی، لڑائی دا موقع آیا، ادھروں کافر بھی بولے ابو جہل وغیرہ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے نہیں ہن کہنے وہ دشمنی آ گئے، ایسی ادب نہ بولنے حضور دی داد، ادب و احترام، ادب بڑی چیز ہے، بے ادبہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈوئی، منزل تے مقصود نہ پہنچے، باج ادب دے کوئی، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اسی ادب والے ہاں کہ حضور نا نام یہ سا ادب دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی صبح ہوئی، ادوں اعلان ہو گیا کہ اے مسلمانوں جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ ادھر نبی دے غلامہ نے حضور دے واسطے کی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، ایک کلی بنائی ہوئی تھی، چھپڑ بھی انہوں آدھے چھپر تیار کیتا ہویا ہے۔ عرض کیتی سونیا تسی اوتھے آرام فرماؤ۔ یہ بھی ذکر ہوندہ ہے کہ ادھر حضور نے رات نو پہلی رات جڑی ہے، ہاں جی جنگ تو پہلی رات اپنے غلامن حکم دیتا ہے سو جاؤ آرام کرو، لیکن آپ ہی اس کلی وچ جا کے جاگ دے رہے، سر سجدے وچ رکھیا تے ابو بکر صدیق ستے، ابو بکر صدیق ستے نہیں، نال گئے نہیں، نال گئے۔ اللہ پتہ سی اج میرے نبی نے جاگ دیا رہنا، اللہ اکبر۔ امت ستی ہے، نبی امت تے
سکھ نل ستی ہے پر امت دا والی روندا ہے رب ویکھے اپنے یار ولے اس امت دے غم خار اللہ اکبر یا غوث زندہ باد زندہ باد۔ حضرات گرامی صبح ہوئی لڑائی شروع ہو گئی، حضرت ادن نبی دے غلامہ والوں حضرت امیر حمزہ ایک، حضرت مولا علی شیر خدا دو، حضرت ابو عبیدہ تین، ادن جناب والا شیبہ عتبہ ولید نکلے، ادن نبی دے غلام نکلے، لڑائی شروع ہو گئی۔ جڑا امیر حمزہ دے مقابلے آیا انہی پیارے امیر حمزہ نے واصلے جہنم کر دیتا، پیارے علی دے مقابلے جڑا آیا انہی پیارے علی نے واصلے جہنم کر دیتا، جڑا ابو عبیدہ دے مقابلے آیا انہیں حضرت ابو عبیدہ نو زخمی کر دیتا۔ جدوں مولا کائنات نے ویکھیا، جدوں مولا کائنات نے ویکھیا حضرت ابو عبیدہ دا جڑا مقابل سی انہوں پکڑ کے تلوار چلائی واسلے جہنم کر، پیارے علی نے انہوں واسلے جہنم کر دیتا۔ آخر اذن نبی دی دعا ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام دعا مولا بالکل تھوڑی تعداد تیرے حبیب دے غلامہ دی، تیرے نام لین والے دی، اگر فتح حاصل نہ ہوئی کامیابی نہ ہوئی، اگر مٹ گئے تے زمین تے روح زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نہ ہوئے گا۔ یا اللہ مدد فرما مدد فرما مدد فرما۔ آخر اللہ دی طرف میں مدد آ رہی ہے، اور اس جنگ دے اندر حضرت بلال حبشی دا جڑا آقا سی کی نام سی دا امیہ بن خلف، امیہ بن خلف، حضرت بلال حبشی نے انہوں واسطے جہنم کر دیتا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دو ننے دو شہزادے آئے، ایک میرے سجے کھڑا ہو گیا، ایک بائیں کھڑا ہو گیا، تے ایک پوچھ دے اے چاچا عبد الرحمن دسوئے ابو جال کیڑا وے، اے چاچا ابو جال کیڑا ہے؟ فرمایا تساں کی آکھنا ہے؟ تے بڑی رازداری دینا پوچھیا، تے جدا نقشہ حفیظ جلندری نے پیش کیتا۔ حفیظ جلندری شاعر اسلام ایو شاعر جن نے پاکستان دے بارے ترانہ لکھیا، پاک سر زمین شاد باد اے ترانہ اس نے لکھیا، او حفیظ جلندری نقشہ پیش کر دینے۔ آپ فرماندے نے نہایت رازداری سے نشانے بو جہل پوچھا، نہایت رازداری سے نشانے بو جہل پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے اے شہزادیو تساں انہوں کی آکھنا ہے، تساں انہوں کی کہنا ہے؟ بچیاں جواب دیتا اے چاچا قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔
اے عبدالرحمان ہے چاچا وہ ساڈے آقا نو گالیاں دیندا ہے، آقا دی شان تو گستاخیاں کردا ہے، لہذا اساں قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسی انہوں واصل جہنم کر کے رہاں گے یا خود شہید ہو جاواں گے۔ حضرت عبدالرحمان نے فرمایا اے شہزادیو حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ اگوں بچیاں کی جواب دیتا اے چاچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اے چاچا ایک دن تے اسرائیل علیہ السلام نے آکے وہ دی سنگی نو دینا ہی ہے نا، کنی دیر جیوندہ رہے گا، لہذا چاچا سانو دسو ابو جہل کیڑا ہے؟ فرمایا اچھا۔ حضرت عبدالرحمان نے ویکھیا بالکل سامنے کھلوتا ہے، گھوڑے اتے سوار ہے۔ فرمایا ہے شہزادیو سامنے گھوڑے تے اپنا بالکل سامنے کھڑا ہے، اے حلیہ اے نشانی سواری دی او دی جو ہی اشارہ ہویا شہبازاں دی طرح دوویں شہزادے جا چپتے۔ ابو جہل جناب جی پہلے تے ذکر ہوندہ ہے گھوڑے دی ڈنگاں بڑیاں، گھوڑا ڈگیا، ابو جہل بھی زمین تے آ پیا، دوہاں شہزادیاں نے مل کے ابو جہل پہ حملہ کر دیتا۔ اتنا ماریا کہ ابو جہل بے دل ہو گیا اور زخمی ہو گیا، ہوش ہی کوئی نہ رہی۔ آخر دوویں شہزادے تلواراں لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آکھو سبحان اللہ، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی آقا اسی تواڈے دشمن اور دشمنی اسلام نو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں۔ فرمایا تواڈے وچوں کنے کیتا ہے؟ معاذ کہندا ہے میں کیتا ہے، محفظ کہندا ہے میں کیتا ہے۔ فرمایا تلواراں دے نال تساں انہوں مارے واصل جہنم کیتا ہے، کیا تلواراں جے صاف تے نہیں کیتیاں، سونیاں نہیں کیتیاں؟ فرمایا ذرا اپنی تلواراں دے وکھاؤ، اپنی تلواراں تے وکھاؤ۔ جدوں تلواراں سامنے کیتیاں تے دوویں تلواراں خون آلود سن۔ فرمایا شہزادیو تساں دوواں نے مل کے انہوں واصل جہنم کیتا ہے، دوواں نے ماریا۔ اللہ اکبر۔ پھر لڑدیاں ایک شہزادہ شہید ہو گیا، دوسرا شہزادہ لڑدا رہا۔ ابو جہل کا پتر اکرمہ کی نام ہے اکرمہ، انہیں آپ دی گردن تے وار کیتا، لیکن وار لگا بازو تے، بازو کٹیا گیا، لیکن کچھ جلد جڑی ہے تسمہ جڑا ہے جلدہ اڑیا رہا، بازو تھلے علیحدہ نہ ہویا۔ آخر نبی دا غلام مجاہد ننّا تلوار چلا رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے، لیکن وہ جڑا بازو کٹیا ہے وہ لٹکدا پیا تے رکاوٹ پیا بندا ہے، لڑنے وچ رکاوٹ پیا بندا ہے۔ اس مجاہد نے ننے نے اپنا کی کیتا، پیر دے تھلے بازو دے کے ہاتھ دے کے بازو علیحدہ کر لیا، پھر لڑتے رہے، جنگ ختم ہوئی، بازو لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر۔ اللہ اکبر، زندہ بازو لے کے حضور دی بارگاہ وچ سونیا بازو کٹ کرتا ہے۔ فرمایا اچھا میرے لجپال نبی نے طبیب کائنات، طبیب دو جہاں، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ننے شہزادے دا بازو پکڑ کے بازو والی جگہ تے لا کے اتے لوابے دہن لگا دیتا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ بازو جناب والا اتے لوابے دہن لگایا، بازو چھڑ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ذکر ہوندہ ہے اپنا
اے شہزادہ اے مجاہد حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ دور خلافت تک حیات میں اتنے مجاہد جنگ بدر بالکل تھوڑی تعداد پھر کی ویکھیا سرکار نے فرشتے بھی آگئے جبریل آیا 1000 دا لشکر لے کے آیا میکائیل آیا 3000 دا لشکر لے کے آیا پھر اسرافیل آیا 5000 دا لشکر لے کے فرشتیاں دا آگیا ہے اللہ اکبر صحابہ فرماندے نے اسی لڑنے ہاں لڑائی کرنے ہاں جدوں اسی ایک کسے دشمن والا اپنا وار کرن دی تیاری کرنے ہاں جو دا سر پہلے لتھیا ہوتا ہے کسی دا بادو لتھیا ہوتا ہے پھر ایک آواز ہوتی ہے اقدم حیزوم اقدم حیزوم ایک کدی آواز ہے فرمایا جبریل امین علیہ السلام دی آواز ہے اور حیزوم جبریل علیہ السلام دی سواری دا نام ہے آخر اس جنگ دے وچ 70 بے ایمان مارے گئے تے 70 ہی گرفتار ہوئے تے 14 مسلمان شہید ہوئے انہیں 14 بر رب نے نبی پاک علیہ السلام اور حضور دے غلامانو مسلمانوں فتح عطا فرمائی حضرات محترم مجھے 70 گرفتار ہوئے اللہ اکبر واقعہ طویل ہے حضور دے چاچا بھی ویسن حضور نے مشورہ لیا انہاں نال کی کیتا جائے سیدنا ابو بکر صدیق عرض کر دیں سونیا انہاں کو فدیہ لے کے رہا کر دیتا جائے عمر فاروق نے پوچھیا اے پیارے عمر توں دس مشورہ دے سونیا جیتے جیتے رشتے دار ہے نا انہاں دے حوالے کرو وہی انہاں نوں مارن جڑے مسلمان نے نا مسلمانہ دے جڑے انہاں جو رشتے دار نے وہ مسلمان ہی انہاں مارن واسطے جنگ کرنا آخر میری سرکار نے سیدنا صدیق اکبر دا مشورہ قبول کیتا فدیہ لے گئے رہا کر دے گئے فدیہ لے کے رہا کر دے رہے آخر حضرت عباس حضور دا چاچا رہ گیا تے فرمایا چاچا جی فدیہ دیو رہا ہو جاؤ اے بھتیجے میرے کل کوئی نہیں مال شاہ فرمایا چاچا جڑی اشرفی تھیلی اشرفیاں دی میری چاچی ام فضل نو دے کے آئے ہو مکے وچ او کی دیئے مکے جا کے دے دیو انہی گل سنی چاچا حیران رہ گیا کہ نبی دے او ہوندا جڑا غیب نہیں بھی خبراں جاندا ہوئے غیب دا بھی علم جاندا ہوئے اتھے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا کہ مسلمان ہو گئے حضرات گرامی آخر رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے نبی دے غلاموں بدر وچ تواڈی رب نے مدد کیتی تاکہ تسی او دے شکر گزار ہو جاؤ اللہ تعالی میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین